کوئی کہتا ہے کنڈے جائز ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ کنڈے جائز نہیں ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ حرام ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ثواب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رجب کے مہینے میں لوگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ دلاتے ہیں، اور مقصد جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بعض لوگ کنڈوں کا نام دے دیتے ہیں کہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق۔ تو اس میں اصل چیز جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے اس ختم شریف کی اور یہ دن منانے کی اور ایصال ثواب کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ جب یہ ظاہر ہو گیا، یہ پتہ چلا کہ جب 22 رجب المرجب کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اسے کنڈے بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، تو یہ آپ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہے۔ تو ایصال ثواب کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی دن اس کے لیے خاص نہیں۔ جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا وصال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو ہے یہ صدقہ بہتر ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر آپ نے فرمایا حاذہ لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، اور بئر ام سعد کے نام سے وہ مشہور ہو گیا، اور اسی طرح وہ کنواں جو ہے وہ چلتا رہا، اور اسی نام سے اس کنویں کو موسوم کیا جاتا رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فوت ہونے کے بعد کسی بھی شخصیت کے فوت ہونے کے بعد کسی بھی مسلمان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے اگر ہم کھانے پینے والی کوئی چیز اگر دیتے ہیں کسی کو، تو اس کا ثواب جو ہے اسے ملتا ہے۔ اور دوسرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، اور کسی کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کرنا، یہ بہترین اسلام ہے۔ تو دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر اسلام کہا ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلانے کو بہتر کہا ہے، تو اب جب لوگ کھانا کھلائیں گے، چاہے وہ اس کا نام کنڈے رکھ لیں یا کسی اور طریقے سے جو ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں، مقصد کھانا کھلانا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، تو جب بھی کریں گے، جس طرح بھی کریں گے، جب لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ کھانا کھلانے والے کو بھی ملے گا، اور جس کی روح کو ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ جس طرح کہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا نام یہ کنڈے جو رکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب کسی نے یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جب فاتحہ دلائی ہو، تو اس وقت کچے مٹی کے برتن ہوتے تھے، کسی مٹی کے برتن میں کچے کنڈے میں ڈال کے وہ ختم دلایا ہو، وہاں سے وہ نام جو ہے یہ کنڈے پڑ گیا۔ اور اس کا بعض اس کو جو ہے عجیب و غریب قسم کے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنا یہ درست نہیں، اور لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو فضول رسومات لوگوں نے شروع کر لی ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ ٹھیک ہے کھانا پکائیں، کوئی چیز پکائیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھیں، برکت کی دعا کریں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کریں،
اور لوگوں کو کھلا دیں۔ لیکن اس میں جو رسمیں شروع کر دی گئی ہیں کہ جو ایک مرتبہ یہ ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا پھر ہر سال اس کو یہ کرنا ضروری ہوگا، اور دوسرا یہ شروع کر دیا کہ جو اس میں بعض جگہوں پر حلوہ اور پوری، وہ پوڑیاں بنا کر وہ لوگ جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، لیکن رسم یہ کرتے ہیں کہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا، یہ اضافہ کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر جب ایک مرتبہ کسی نے شروع کر لیا تو ہر سال کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کی رسمیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جی صبح سورج نکلنے سے پہلے، بلکہ بعض لوگ اذان سے پہلے اندھیرے میں یہ کھانا کھلاتے ہیں، اور بعض جو ہے خاص کمرہ مخصوص کیا ہوا ہے، خاص برتن مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور یہ سورج نکلنے سے پہلے ہر صورت یہ کام مکمل کر دینا ہے۔ یہ نہیں بھائی، اللہ کے بندو، جب صبح اٹھو سب سے پہلے وضو کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرو، ہاں پھر آپ نے جو کام کرنا ہے، جس طرح عام کھانے کا معمول ہوتا ہے اس وقت کھانا پکاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ یہ طریقہ کار، ایسی رسمیں جو ہیں ان کو شروع کر لینا، ان کو ساتھ شامل کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ کھانا سامنے رکھا جاتا ہے اور سامنے رکھ کر اس پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، پھر اس کو کھانا کھا لیا جاتا ہے، لوگوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی بعض لوگ بلا وجہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کے قرآن کریم پڑھ دیا ہے لہٰذا یہ حرام ہو گیا۔ بھئی قرآن کریم پڑھا ہے، اس میں حرام والی کیا بات ہے؟ قرآن کریم پڑھنے سے بھی کچھ چیز حرام ہوتی ہے۔ جب ہاں ایک ہے کہ یہ جب کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا تو وہ کھانا جو ہے وہ شیطان پر حرام ہو جائے گا، شیطان اس کو کھا نہیں سکے گا۔ یہاں تک اگر کسی آدمی نے پہلے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اور درمیان میں یاد آ گیا، اس نے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا ہے، تو پھر شیطان الٹی کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کو وہ ہضم بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شیطان کے بارے میں ہیں، ہمیں مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو ایسی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جبکہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تو فرماتے ہیں حضرت انس کہ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا جو تھا وہ پکا کے مجھے دیا، اور فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور جا کے میرا سلام بھی عرض کرنا اور میری طرف سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آج کے دن ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اور جا کر سلام پہنچایا اور کھانا دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انس اس طرح کرو، جاؤ اور فلاں فلاں اور فلاں کو بلا کے لے کے آؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو 300 آدمی جمع ہو گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے رکھا، اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے اور آپ نے اس پر کچھ پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، آپ کو یہ الفاظ جو ہیں یہ نہیں یاد کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، لیکن قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کیا پڑھتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ نے کوئی اور چیز تو نہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول جب پڑھتا ہے تو قرآن ہی پڑھتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کھانے کو لوگوں کو کھلانا شروع کیا، اور جتنے لوگ آئے تھے سبھی لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ جو بچ گیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اٹھا کے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس کھانے کو اٹھایا تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب میں لے کے آیا اس وقت زیادہ تھا یا میں واپسی لے کے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کھانے کے اوپر کلام پڑھنی، اور دوسرا ہے کہ کھانے کے اوپر دعا مانگنا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب لشکر کے پاس کھانے پینے والی چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں کا جو بچا ہوا سامان ہے اس کو جمع کر کے اس پر آپ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ تو کھانا جمع کیا گیا، کسی کے پاس کھجور تھی وہ لے کے آ گیا، کسی کے پاس اگر روٹی کا ٹکڑا تھا وہ لے کے آ گیا، جو کچھ کھانے والی چیز تھی وہ لے کے آ گئے، تھوڑا سا سامان جمع ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا اپنے برتن لے آؤ اور بھر کے لے جاؤ۔ سارے صحابہ کرام اپنے برتن لے آئے اور سبھی پورے لشکر نے اپنے برتنوں کو بھر لیا اور کھانا ابھی تک اتنے کا اتنا ہی موجود تھا۔ تو جب کھانے پر پہلے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کھانے سے پہلے کھانے پر کلام پڑھنا اور پھر دعا مانگنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو کہ بخاری اور مسلم شریف سے یہ ثابت ہے۔ تو اسی لحاظ سے جو لوگ یہ رجب کے مہینے میں 22 رجب والے دن جو کنڈے امام جعفر صادق کے نام سے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھانے پر آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دن بھی خاص نہیں، 22 رجب کا دن خاص نہیں ہے کہ اسی دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، کسی اور دن نہیں ہو سکتا۔ بھئی آپ کسی اور دن کر لیں، آپ 21 کو کر لیں، آپ 15 کو بھی 15 رجب کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے، لوگ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی 15 کو کر لے۔ اچھا کوئی رجب کے مہینے میں نہیں کرنا چاہتا تو وہ شعبان کے مہینے میں کرنا چاہتا ہے تب کر لے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کسی اور مہینے میں جمادی الثانی میں کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ فرض تو ہے نہیں کہ اسی وقت آپ نے کرنا ہے، ایصال ثواب ہے، جب آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔